ڈائز پر رونق افروز حضور پیر طریقت، حضور ناصر ملت و جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب پلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بی کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی لوگ، تمام اسٹیج پر رونق افروز علماء، فضلاء، حفاظ، یہاں جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے ہیں، احمد پور کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آج کی رات اتنا شاندار، اتنا بڑھیا جلسے کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ اللہ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، اس محفل کو سجانا قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام احمد رضا صمدانی صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے بنگلہ زبان میں نہایتی عمدہ، اچھا، مدلل، مفصل بیان سماعت کیا، تقریر سنی۔ پروگرام کا وقت تو اب ہو چکا ہے کہ اب صلاۃ و سلام ہو جائے اور حضور ناصر ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید عظیم الدین صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اور ان کی زبانی ہم دعائیہ کلمات سنیں، لیکن چند جملے بطور تبرک، بطور نصیحت آپ کی گوش گزار ہیں۔ آج کا یہ جلسہ جو آپ نے ہم نے سجایا، پوری بستی احمد پور والوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے، کمیٹی کے جتنے بھی لڑکے ہیں، جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کے رزق میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جلسہ، جلوس، محفل میلاد جو ہم سجاتے ہیں، اس کا صرف ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں اور اجاگر کر دینا، اپنے دلوں کو سرکار کی محبت میں اور مضبوط کر لینا، بے شک بے شک، اپنے عقائد کو سنوارنا، اپنے عقیدے کو سنوارنا، سدھارنا، اپنے اعمال کو سدھارنا، یہی اس کا مین مقصد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے
اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. تم حضور کی اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مکمل مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اور جب اللہ محبت کرے آپ سے، آپ یہ چاہتے ہیں، تو آپ اگر بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ سرکار سے محبت کرنی ہوگی. آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو سرکار سے محبت کرنی ہوگی. آپ اپنے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو سرکار سے محبت کرنی ہوگی. جب آپ تمام چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. بے شک بے شک. اور جب رب محبت کر لے، جب خالق آپ سے محبت کر لے، تو جب محبت اللہ آپ سے کر لے تو بتائیے کہ آپ کا کوئی کام رک سکتا ہے؟ آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو وہ پریشان رہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو وہ دکھی رہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہوں وہ در در کی ٹھوکریں کھائے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے تو وہ خالق کائنات کیسے چاہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں حضور سے اتنی محبت کرنی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اور جب رب محبت کرے گا، جب اللہ محبت کر لے گا تو تمام کائنات ہماری ہو جائے گی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس لیے سرکار سے محبت، اپنے نبی سے محبت. اور نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ کہ ہم نبی کے طریقوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں. خالی زبان سے محبت نہیں ہوتی ہے نا. زبان سے ہم نے کہا ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو خالی زبان کی محبت قابل قبول نہیں، بلکہ ہمیں حضور سے ایسی محبت کرنی ہے کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اخلاق سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی کا سچا غلام ہے، یہ نبی کا سچا عاشق ہے، یہ نبی کا سچا چاہنے والا ہے. اور جب لوگ حضور سے، جو حضور کا ہو جاتا ہے، ساری کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے. بس ایک واقعہ سنا کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب جانتے ہیں، سب نے سنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی شریف میں ایک نوجوان، ایک آدمی آتا تھا، نوجوان نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھی وہ وہاں پہ کافی دیر بیٹھ جاتا، اللہ کا ذکر کرتا، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت محبت کرتے. کیوں محبت کرتے تھے؟ کہ بڑا نیک انسان ہے، جوانی میں جو عبادت میں مصروف ہے، جس نے جوانی میں عبادت کا مزہ لے لیا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے دل میں کس طرح خوف خدا ہوگا، وہ کتنا محبوب ہوگا. جو جوانی میں، بڑھاپے میں تو آدمی مسجد کا رخ کر ہی لیتا ہے، مگر جو جوانی میں عبادت کر لے وہی عبادت کا مزہ ہے. جب جوانی میں عبادت ہوتی ہے نا تو وہی عبادت کا صحیح مزہ اور لطف وہیں پر مل سکتا ہے. جوانی کا عالم ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے ایک نوجوان آتا ہے. پورے مدینہ شہر میں،
پورے مدینے میں اس نوجوان کے نام کا چرچا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑا اچھا ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑا متقی انسان ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کبھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی کسی کو منہ سے گالی نہیں دیتا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، نماز روزوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور گھر آ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور گھر آ جاتا ہے. کبھی کسی نے نہیں دیکھا اس کو کسی برائی کی طرف جاتے ہوئے، کچھ برا کہتے ہوئے کرتے ہوئے. ہر کوئی اس کے اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی تعریفیں کر رہا ہے. فاروق اعظم بھی اس سے بڑے خوش ہوتے تھے، اس کو دیکھتے تھے تو مسکرانے لگتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا کرم فرماتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نوجوان جو مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتا تھا، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جلدی جلدی چل کر جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ گھر پر ایک بوڑھا باپ اس کا انتظار کر رہا ہے، ایک بوڑھا باپ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. نوجوان مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ابا کو، میرے والد کو، میرے والد صاحب کو کوئی ضرورت پیش آئے اور گھر پر کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو ان کا خیال رکھ سکے، میرے علاوہ ان کا کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا آسرا بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھے. اس لیے نماز پڑھی، جلدی جلدی گھر جا رہا ہے کہ جا کر والد صاحب کو دیکھوں انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، انہوں نے کچھ پیا ہے یا نہیں، انہیں کسی چیز کی حاجت ہے کہ نہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں. نیک فرما بردار اطاعت شعار بیٹا. نماز پڑھ کے جلدی جلدی مسجد سے گھر جا رہا ہے. راستے میں ایک عورت، ایک حسین جمیل خوبصورت نوجوان عورت راستے میں کھڑی ہوئی جو اس نوجوان کو دیکھ رہی ہے، اور صرف آج ہی نہیں دیکھ رہی، پچھلے کئی مہینوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی اور راستے میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتی تھی. جب نوجوان وہاں سے گزرا تو حسب عادت یہ عورت اسے دیکھ کر مسکرائی اور مسکرا کر اپنی جانب اشارہ کیا، اپنی طرف اشارہ کیا، مگر نوجوان نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور اپنے راستے چل دیا، اپنے گھر کی طرف چل دیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن، 4 دن، کئی دن اسی طرح گزرتے گئے. یہ نوجوان مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز ادا کرتا، جلدی جلدی گھر کی طرف چل پڑتا. پتہ نہیں ابا کو کیا ضرورت ہو، کیا حاجت ہو، بوڑھا باپ ہے، ایک میں ہی اس کا سہارا ہوں، جلدی جلدی گھر کی طرف چل دیتا. یہ عورت وہیں راستے میں کھڑی رہتی اور اس کو دیکھ کر اشارے بازی کرتی، اسے چھیڑتی، اس کے ساتھ اٹکھلیاں کرنے کی کوشش کرتی. مگر یہ پاک دامن نوجوان، پاک سیرت نوجوان، پاک باز نوجوان اس کی طرف نہیں دیکھتا. مگر ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک دن شیطان نے خیال ڈالا، ورغلایا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح کہتی کیا ہے، دیکھو تو صحیح بلا کر کرتی کیا ہے. یہ نوجوان جو گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے ہی اس عورت کی طرف اس کی نظریں گئی ہیں، اب اس کے قدم گھر کی جگہ اس عورت کے گھر کی طرف چل دیے. اپنے مکان کی جانے کی جگہ اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا، وہاں سے رک گئے، وہاں جانے سے رکا، اس عورت کے گھر کی طرف چل دیا. جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا ہے، ابھی اس عورت نے چاہا تھا کہ کچھ بات کرے، کچھ کلام کرے، گفتگو کرے، یہ سلسلہ آگے بڑھائے. محبت کا دستور ہے کہ کچھ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھے. ابھی عورت کچھ کہنا ہی چاہتی تھی. یہ نوجوان بھی ابھی اس کے دل میں کچھ امنگیں، کچھ خواہشات جاگی تھی. اتنے میں کانوں میں صدا آئی، اللہ کریم کا پاک قرآن، اس کی پاک آیت اس کے ذہن میں آئی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب شیطان ان کو بہکاتا ہے اور اللہ کے خوف سے جب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو وہ پلٹ آتے ہیں. جیسے ہی نوجوان کو آیت کریمہ یاد آئی، آیت قرآن یاد آئی، قرآن کی وہ آیت جیسے ہی اس کے ذہن میں آئی، کانپنے لگا، خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا، وہی زمین پر دھڑام سے گر گیا. عورت سوچنے لگی
کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی سوچنے لگی کہیں ایسا نہ ہو ابھی کوئی دیکھ لے اور سمجھے کہ میں نے شاید اس کو کچھ نقصان پہنچایا ہے، میری وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ ڈر سے گھر میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے لگا لیا۔ یہ نوجوان دروازے کے باہر بے ہوش پڑا ہوا ہے، اندر عورت گھر میں چھپی بیٹھی ہے کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے، مجھ پہ الزام نہ آ جائے اور مجھے لوگ پکڑ نہ لیں اور مجھ سے سوال و جواب نہ کریں، طرح طرح کی باتیں اٹھیں گی۔ وہ ڈر سے گھر میں گھس گئی۔ یہ نوجوان دروازے پر پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ گھر پر بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا، انتظار کر رہا ہے بوڑھا باپ، ابھی تک میرا بیٹا آیا کیوں نہیں، میرا لخت جگر آیا کیوں نہیں، میرا بیٹا کبھی اتنی دیر تو نہیں کرتا تھا، بڑا خیال رکھتا تھا میرا، بڑی محبتیں کرتا تھا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بیٹے نے اتنی تاخیر کی ہو، اتنی لاپرواہی دکھائی ہو۔ بوڑھا باپ لاٹھی کا سہارا لیتا ہوا کھڑا ہوا اور اپنی کپ کپاتی ٹانگوں سے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چلا، چاندنی رات میں اسے کچھ نظر آیا کہ کوئی شخص اوندھے منہ الٹا گرا ہوا ہے، راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ دل دھک سے رہ گیا، دھک دھک کرنے لگا، ہوش و حواس فاختہ ہونے لگے۔ اے اللہ کہیں یہ میرا چہیتا بیٹا تو نہیں، اے میرے مالک کہیں یہ میرا لاڈلا تو نہیں، اے پروردگار یہ کہیں میرا نور نظر تو نہیں، یہ میرا لخت جگر تو نہیں، کہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں جو اوندھے منہ زمین پر روڈ کے کنارے پڑا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جلدی جلدی بوڑھے نے اپنی ہمت جٹائی اور جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے اس نوجوان کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی پلٹا، نوجوان کا چہرہ دیکھ کر بوڑھے باپ کی چیخ نکل گئی، ارے یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس نوجوان کی حالت دیکھ کے بوڑھا زارو قطار رونے لگا۔ جب اس کی چیخ و پکار، زارو قطار رونے کی آواز لوگوں تک پہنچی، پڑوس کے لوگ نکل کر آئے، دیکھا ایک بوڑھا شخص راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، گود میں ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ بوڑھے باپ کو دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں سے اس بوڑھے انسان نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوا، اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے آیا تھا، یہاں پہ یہ بے ہوش پڑا ہوا ملا ہے۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو لیا، سہارا دیا، گود میں لیا اور اس بوڑھے کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب بوڑھے کے گھر پر اس نوجوان کو پہنچا دیا گیا۔ بوڑھے باپ نے بڑی کوششیں کری وہ ہوش میں آ جائے۔ کافی مشقت کے بعد، کافی دیر کے بعد اس نوجوان کو ہوش آیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے باپ کے ہاتھ چومے، والد محترم کے ہاتھ چومے۔ باپ نے کہا بیٹے، میرے چہیتے بیٹے، میرے لاڈلے بیٹے، کیا ہوا؟ کیا بات ہوئی؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تم تو کبھی اتنی تاخیر نہیں کرتے، کبھی اتنی دیر نہیں کرتے۔ یہی سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا، تمہیں تلاش کرنے کے لیے نکلا، راستے میں تمہیں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا، کیا ہوا؟ تمہیں کس چیز نے نقصان پہنچایا؟ کس چیز نے تکلیف پہنچائی؟ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو اس باپ سے اس نوجوان نے کہا، نظریں جھکا کر شرمندہ لہجے میں کہا، ابا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ایسے بات ہے، میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، وہ عورت روز مجھے دیکھ کر ہنستی، مسکراتی، ٹھلیاں کرتی، مجھے چھیڑتی، اشارے کرتی، مگر کبھی میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کبھی توجہ نہیں دی اس کی طرف، مگر آج کچھ ایسا دل میں جاگا کہ میرے قدم اس کے گھر کی طرف پڑ گئے، اور جیسے ہی میں اس کے مکان کے دہلیز پہ پہنچا، دروازے پہ پہنچا، اتنے میں میرے دل نے آواز دی اور وہ آیت کریمہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، نیک بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کو شیطان بہکاتا ہے، پھر اللہ کا خوف انہیں یاد آتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ابھی یہ نوجوان اپنے والد کو یہ واقعہ سنا ہی رہا تھا، بتا ہی رہا تھا، جیسے ہی اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے پھر سے چیخ ماری ہے، زارو قطار رویا ہے، اتنا رویا کہ وہی زمین پر گر گیا اور روح قفس انفری سے پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش گود میں لیے ہوئے بیٹھا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، اے اللہ یہی تو ایک سہارا تھا، یہی تو ایک آسرا تھا، یہی تو میری ایک جمع پونجی تھی، زندگی بھر کی کمائی تو یہی تھی، یہی میرا خیال رکھتا تھا، اے اللہ آج یہ بھی رخصت ہو گیا، آج یہ بھی چلا گیا، لیکن مولا ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں، جو تجھے منظور ہو مولا ہم اس پہ راضی ہیں۔
آس پڑوس کے لوگوں کو بلایا، چند لوگ حاضر ہوئے، آئے، آ کر دیکھا کہ لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، بوڑھا بیٹھا رو رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا میرے بوڑھے کندھوں پر زور مت ڈالو، میرے بوڑھے کاندھوں پر زیادہ تکلیف مت دو، اس